بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 117 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قیاس خلف کی کیفیت کے پہلے حصے کو۔ ہم نے اس بات کو بیان کیا کہ ہمارے سامنے قیاس خلف آتی ہے، اس کو ہم نے گزشتہ بھی اشارہ کیا تھا، البتہ یہاں پہ مفصل طور پہ اس کو بیان کریں گے کہ قیاس خلف کیا اور اس سے نتیجہ اخذ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کل ہم نے قیاس خلف کی تعریف کو بیان کی۔ حقیقت میں قیاس مرکب ہوتی ہے کہ جو دو قیاس سے مل کر بنتی ہے، البتہ اس کے ذریعے اپنے مطلوب کے نقیض کو باطل ثابت کرتے خود اپنے مطلوب کے صدق کو ثابت کرتے ہیں۔ آج فرما رہے کہتے ہیں قیاس خلف سے نتیجہ حاصل کرنے کی کیفیت کو بیان کرنے سے پہلے مصنف اشکال اربع میں سے شکل دوم کی ضرب چہارم کو مثال کے ساتھ بیان کرتے ہیں، کہ جس کو ہم نے قیاس خلف سے ثابت کیا۔ انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وہاں پہ اس کو قیاس خلف اور برہان خلف سے اور طریقہ خلف سے ہی ثابت کیا تھا۔ مثال کیا ہے؟ مطلب اس کی مثال ہے صغرا سالبہ جزئیہ ہوتا ہے اور اس کا کبرا موجبہ کلیہ ہوتا ہے، پس اس کا نتیجہ بھی سالبہ جزئیہ کی صورت میں ہوگا۔ مثال جیسے بعض الحیوان لیسا بانسان، بعض حیوان انسان نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ صغرا جو کہ سالبہ جزئیہ ہے، اور کبرا ہمارا کیا ہے؟ وَكُلُّ ناطق انسان، ہر ناطق انسان ہوتا ہے۔ کبرا موجبہ کلیہ ہے، پس ہمارے پاس نتیجہ کیا آ جائے گا؟ فَبَعْضُ الْحَيَوَانِ لَيْسَ بِنَاطِق، بعض حیوان ناطق نہیں ہے۔ مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس جو انسان تھا وہ حد اوسط تھا، چونکہ یہاں پہ حد اوسط ہے مطلب یہ حذف ہو جائے گی، اور نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ بعض الحیوان لیسا بناطق، بعض حیوان ناطق نہیں ہوتے۔ مطلب یہ تو آگے ہمارے سامنے مثال۔ اس مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے قیاس خلف کو مصنف دو طرح سے بیان کریں گے، ایک ہے طریقہ اجمالی اور دوسرا طریقہ تفصیلی۔ پہلے اجمالی طور پہ بیان کریں گے کہ وہ کون سا طریقہ جس کے ذریعے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے کہ برہان خلف کو کس طریقے سے ہم یہاں پہ لے کر اپنے مطلوب کو ثابت کر سکتے ہیں۔ بیان اجمالی کیا ہے؟ مطلب یہ والا جو برہان ہے یہ تین مراحل میں واقع ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں صغرا اور کبرا دونوں کا صادقہ ہونا فرض کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم پہلے جتنے بھی ہم نے اشکال میں استدلالات بیان کی اس میں ہم نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ ہمارے تین مراحل ہیں، پہلے مفروضہ ہوتا ہے، دوسرے مدعا اور تیسرے میں ہمارا برہان ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے فرماتے بیان اجمالی میں یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں صغرا اور کبرا دونوں کا صادقہ ہونا فرض کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو سالبہ جزئیہ ہے بعض الحیوان لیس بانسان یہ بھی صادقہ ہے، اور جو ہمارا کبرا ہے کل ناطق انسان یہ بھی صادقہ ہے، دونوں کے دونوں صادقہ ہیں۔ مطلب اس کو ہم مفروضہ کا نام دیتے ہیں کہ صغرا اور کبرا دونوں کا صدق یہاں پر فرض کر لیا جاتا ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جب ہمارا صغرا اور کبرا یعنی سالبہ جزئیہ اور موجبہ کلیہ دونوں کے دونوں صادقہ ہیں، تو ان سے جو نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کی صورت میں بعض الحیوان لیس بناطق، مطلب وہ بھی صادقہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مدعا ہے، جس کو یہاں پہ ہم صادق کر رہے ہیں۔ جب اصل صادق ہوگی تو ان کا نتیجہ بھی صادق ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ مطلوب جو ہے ہمارا مدعا جس کو ہم یہاں پہ برہان خلف سے ثابت کریں گے۔ یہ تو ہو جائے گا دوسرا مرحلہ۔ آگے آ جائے گا تیسرا مرحلہ۔ تیسرے مرحلے میں فرماتے ہیں برہان قائم کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا مطلوب صادق نہ ہو تو اس کا نقیض صادق ہوگا، پس سالبہ جزئیہ کا نقیض کیا ہوتا ہے؟ موجبہ کلیہ۔ یعنی اگر ہمارا مطلوب سالبہ جزئیہ جو کہ ہے وہ صادقہ نہ ہو تو یقیناً اس کا نقیض جو کہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے وہ صادق ہوگا، لیکن فرماتے ہیں اس نقیض کو صادقہ قرار دینے سے خلف لازم آتا ہے اور جو کہ باطل ہے، پس اس کا مطلب ہے کہ یہ نقیض صادقہ نہیں ہوگا۔ جب یہ کاذب ہے مطلب اس کے کذب سے ہمارا مطلوب خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ النقیضان لا یرتفعان، جب وہ باطل ہے مطلب ہمارا مطلوب پھر خود بخود ہی ثابت ہو جائے گا اور اس کو برہان سے ثابت کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے بیان کیا یہ برہان یہ بطور اجمالی تھا، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فقط خاص نکات بیان کیے، ہم نے فقط اس کی ہائی لائٹ بیان کی ہے کہ یہ چیزیں کہ جو یہاں پہ آ سکتی ہیں اس میں برہان خلف میں۔ البتہ فرماتے ہیں اس میں ایک قیاس اقترانیہ شرطی ہوتی ہے کہ جس کا صغرا شرطیہ متصلہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے پاس ہم نے کہا تھا نا کہ دو طرح کی قیاسات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قیاس اقترانی شرطی اور دوسری قیاس استثنائی ہوتی ہے، اسی بات کو بیان کر رہے ہیں۔ مطلب اس میں ایک قیاس اقترانی شرطی ہوتی ہے کہ جس کا صغرا شرطیہ متصلہ ہوتا ہے، البتہ اس شرطیہ متصلہ کا جو مقدم ہوتا ہے وہ خود مطلوب ہوتا ہے، یعنی نفی کی صورت میں ہوتا ہے، سلب کی صورت میں ہوتا ہے، البتہ ایجاب کی صورت میں نہیں ہوتا۔
اور یہ جو صغرا شرطیہ متصلہ اس کا تالی مطلوب کا نکیز ہوتا ہے، یعنی جو ہمارا مطلوب ہوتا ہے اس کے نکیز کو لایا جاتا ہے، اور اس کا کبرا وہی قضیہ حملیہ ہوتا ہے کہ جس کا صدق ہم نے فرض کیا ہوتا ہے۔ بس اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے استدلال کو بیان کرتے ہیں۔ جب یہ ایسی صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہمارا مطلوب صادق ہو جاتا ہے، اور جو اس کا نکیز ہوتا ہے وہ خود بخود کاذبہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا بیان اجمالی۔ اب بیان کریں بیان تفصیلی کو۔ بیان تفصیلی کیا ہے؟ مت مصنف اسی قیاس خلف کو مثال کے ساتھ 4 مراحل میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس برہان خلف ہے، قیاس خلف ہے، طریقہ خلف ہے، دلیل خلف ہے، اس کو ہم 4 طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا مرحلہ یہ کہ ہمارا مطلوب سالب جزئیہ ہے، یعنی بعض الحیوان لیس بناطق، بعض حیوان ناطق نہیں ہے، یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟ مطلوب ہو جائے گا، جس کو ہم یہاں پہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ آ جائے گا پہلا مرحلہ۔ اور اس مطلوب کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اگر یہ مطلوب صادق نہ ہو تو حتماً اس کا نکیز صادق ہوگا، چونکہ یہ سالب جزئیہ ہے، بس اس کا نکیز جو کہ موجبہ کلیہ ہے وہ صادق ہوگا، یعنی کلو حیوان ناطق، ہر حیوان ناطق کے پاس یہ کیا ہوگا؟ صادق ہوگا۔ بس اس نکیز کو ہم اصل قیاس کے دونوں مقدموں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہمارا صغرا کبرا تھا، اس میں جو ہمارا کبرا کلی تھا، مطلب اس کبرا کلی کے ساتھ اس کو کیا کر دیں گے؟ ضم کر دیں گے۔ البتہ انضمام، جس طرح ہم نے پہلے بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ انضمام میں آپ کے پاس اختیار نہیں کہ جس کے ساتھ ہم مرضی چاہے ملا دیں، دل کرے تو صغرا کے ساتھ ملا دیں، دل کرے تو کبرا کے ساتھ ملا دیں، فرماتے ہیں نا، بلکہ اسی کے ساتھ ملائیں گے کہ جس کے ساتھ اس شرط کی انتاج کی شرائط کو مد نظر رکھا جائے کہ یہ شرائط ہوں گی تو یہ منتج ہوگا، وَإِلَّا یہ منتج نہیں ہوگا۔ اس کو یعنی یہ ہمارے پاس موجبہ کلیہ ہے، اس کو قیاس کے کبرا کے ساتھ ضم کریں گے، صغرا کے ساتھ ضم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اگر صغرا کے ساتھ ضم کرتے ہیں فرماتے ہیں اس صورت میں ہمارا نتیجہ درست نہیں ہوگا۔ وجہ اس لیے کہ صغرا جو ہے ہمارا اس کو ظاہر کبرا بنانا پڑے گا، اور وہ ہو جائے گا جزئی، اور شکل اول کی شرح میں ہم نے کہا تھا کہ شکل اول جو ہے وہ اس میں کبرا کلی ہونا چاہیے، جزئی نہیں ہو سکتا۔ اسی بنا پر ہم نے اس کو اصل کبرا کے ساتھ ضم کیا جو کہ موجبہ کلیہ ہے، پس یہ بھی موجبہ کلیہ، وہی موجبہ کلیہ ہے، تو ہمارے پاس شکل اول کی ضرب اول حاصل ہو جائے گی، یعنی کلو حیوان ناطق۔ یہ جو ہمارا نکیز تھا اس کو ہم نے صغرا قرار دے دیا، اور جو ہمارا اصل کبرا تھا وَكُلُّ ناطق انسان، ہر ناطق انسان ہوتا ہے، پس یہ آ جائے گی شکل اول کی ضرب اول۔ نتیجہ کیا آ جائے گا؟ فَكُلُّ حیوان انسان، ہر حیوان انسان ہوتا ہے، مطلب یہ ہمارے پاس مطلوب آ جائے گا۔ کبرا کے ساتھ اس کو اس لیے ضم کیا کیونکہ شکل اول کی شرائط میں سے ہے کہ کبرا کلی اور صغرا موجبہ ہونا چاہیے، شکل اول کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ پس اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں گی مطلب اس صورت میں پھر اس کو قابل نتیجہ بھی ہم قرار نہیں دے سکتے۔ کیفیت ہو، قیاس خلف کی کیفیت کیا ہے، کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس سے نتیجہ عکس کر سکتے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں اذا اردنا اثبات المطلوب بابطال نکیز، اپنے نکیز کو باطل کر کے جب اپنے مطلوب کو ثابت کرنا چاہتے ہوں، فعلینا ہمارے اوپر ضروری ہے ان نستعمل الطریقۃ التی سنشرحها، مطلب ہم اس طریقے کو استعمال کریں جس کی ابھی انشاءاللہ عن قریب آپ کے لیے ہم تشریح اور وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں۔ ولنرجع قبل كل شيء الى الموارد التي استعملنا لها قیاس الخلف فيما سبق، فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو بیان کرنے سے پہلے، یعنی نتیجے کو بیان کرنے سے پہلے اور اس کے طریقے کو بیان کرنے سے پہلے، مطلب سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان موارد کی جانب رجوع کریں کہ جہاں پر ہم نے قیاس خلف کو استعمال کیا تھا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا قیاس اقترانی شرطی میں بیان کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کو اشکال اربعہ میں سے شکل ثانی کی ضرب چہارم اور شکل ثالث کی ضرب پنجم میں اس کو استعمال کیا تھا، مطلب بطور مثال وَلْنَخْتَرْ مِنْهَا لِلْمِثَالِ الضَّرْبَ الرَّابِعَ من شکل ثانی، فرماتے ہیں بطور مثال کے ہم یہاں پہ شکل ثانی کی ضرب رابع کو اختیار کرتے ہیں اور اس کو آپ کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ اس کے کس طریقے کے تحت اس میں قیاس خلف کو بیان کیا جائے گا۔ فنقول، پس ہم کیا کہتے ہیں؟ المفروض، ہمارا مفروضہ کیا ہے؟ صدق و سین بامیم کے جو ہمارا سالبہ جزئیہ ہے وہ یہاں پہ کیا ہے؟ صادق ہے۔ بعض الحیوان لیس بناطق، وہ صادق ہے۔ اور دوسرا ہمارا کیا ہے؟ المفروض، فرماتے ہیں مفروض ہمارا کیا ہے؟ صدق و سین بامیم جو ہمارا صغرا ہے سالبہ جزئیہ وہ کیا یہاں پہ صادق ہے، یعنی بعض الحیوان لیس بانسان، یہ ہو جائے گا صغرا، اور کبرا ہمارا کیا ہے؟
کلو حامیم یعنی موجبہ کلیہ کی صورت میں کہ کلو انسان ناطقن فرماتے جی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کا کبرا مطلب صغرا اور کبرا دونوں کا صادقہ ہونا ہم نے فرض کیا ہے۔ المدعا ہمارا مدعا کیا ہے مطلوب کیا ہے صدق و نتیجت سین باہا کے سالب جزئیہ صغرا اور موجبہ کلیہ کبرا سے مل کے جو نتیجہ ملے گا ہمیں سالب جزئیہ کی صورت میں بعض الحیوان لیس بناطقن وہ یہاں پہ کیا ہوگا صادق ہوگا۔ وخلاصۃ یہ بیان اجمالی ہے۔ وخلاصۃ البرہان بالخلف فرماتے ہیں برہان خلف کا خلاصہ کیا ہے ان نقول ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لو لم یصدق المطلوب اگر ہمارا مطلوب صادق نہ ہو یعنی سین باہا صادق نہ ہو لصدق نقیض ہو تو اس کا نقیض صادق ہوگا۔ سالب جزئیہ کا نقیض کیا ہوگا موجبہ کلیہ پس وہ یہاں پہ صادق ہو جائے گا۔ ولکن نقیضہ لیس بصادق لیکن اس کی نقیض صادقہ نہیں ہے۔ وجہ لأن صدقہ یستلزم الخلف اس لیے کہ اگر ہم اس کو صادقہ قرار دیتے ہیں تو جو ہمارا صغرا ہے سالب جزئیہ اس کا کاذبہ ہونا لازم آتا ہے۔ جب وہ کاذبہ ہو جائے گی فیجب ان یکون المطلوب صادقہ مطلب پس اس نقیض کے کاذبہ ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارا مطلوب صادقہ ہو یعنی اس کی وجہ سے ہمارا مطلوب خود بخود کیا ہو جائے گا صادقہ ہو جائے گا۔ وہذا کما ترا فرماتے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا قیاس استثنائی اس میں قیاس استثنائی ہوتی ہے یعنی لکنہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر یہ صادق نہ ہو تو پھر اس کا نقیض صادق ہوگا لیکن نقیض کو صادق کرنے کی صورت میں ہمارا صغرا جس کو ہم نے صادقہ فرض کیا ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ مطلب دیکھیں ہم نے کلمہ لکنہ کو استعمال کیا یعنی یہاں پر قیاس استثنائی کی صورتحال ہوگی کہ یستدل علی کبرا ہو بلزوم الخلف کہ قیاس خلف کے ذریعے ہم اس کے کبرا کے اوپر استدلال کریں گے۔ فرماتے والے بیان لزوم الخلف مطلب قیاس خلف کو بیان کرنے کے لیے اندا صدق نقیض ہے کہ جب نقیض صادقہ ہوگی یعنی ہمارا مطلب کاذب ہے نقیض صادقہ ہے اس میں جب قیاس خلف کو بیان کریں گے تو یستدل بقیاس اقترانی شرطی ہم قیاس اقترانی شرطی سے مدد لیں گے کہ مؤلف متصلہ کہ جو کہ متصلہ سے مل کر بنے گی البتہ یہ شرطیاں متصلہ اس میں ایک مقدم ہوگا ایک تاریخ مقدم کیا ہوگا مقدمہ المطلوب و منفیہ اس کا مطلوب ہوگا لیکن حالت نفی میں ہوگا حالت سلبی میں ہوگا حالت ایجاب اور حالت اثباتی میں نہیں ہوگا۔ و تالی اس کا جو تالی ہوگا وہ نقیض المطلوب خود مطلوب کا نقیض ہوگا یہ ہو جائے گا جو اس کا صغرا ہے وہ متصلہ ہو جائے گا اور جس کا کبرا ہے وہ من حملیت وہ کیا ہوگا کہ یہ حملیہ ہوگا مفروضۃ صدق کہ جس کے صدق کو ہم نے پہلے سے فرض کیا ہوگا اس کو ہم وہاں پہ کبرا بنا دیں گے پاس ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا بیان اجمالی۔ و تفصیل البرہان بالخلف مت ہیں برہان خلف کی تفصیل کیا ہے اس کو فرماتے ہیں ہم یہاں پہ تفصیل سے مثال کے ذریعے آپ کو ساتھ ساتھ واضح کرتے چلے جائیں گے۔ نتابع ما یاتی من المراحل مع التمثیل بالمثال الذی اخترناہ فرماتے ہیں ہم آنے والے جتنے مراحل آگے انشاءاللہ آ رہے ہیں ان تمام مراحل میں کیا کریں گے اس کو ثابت کریں گے البتہ ساتھ آپ کو مثال بھی دیں گے اور مثال وہی گی جس کو ہم نے ابھی اختیار کیا یعنی شکل ثانی کی ضرب چہارم کہ جہاں پہ صغرا سالب جزئیہ اور کبرا موجبہ کلیہ ہوتا ہے۔ الاول پہلا مرحلہ کیا ہے ناخذ نقیض المطلوب مطلوب کے نقیض کو اخذ کریں گے۔ مطلوب کا نقیض کیا ہے کل باہا یعنی اگر سالب جزئیہ صادق نہ ہو تو ہمارے مطلوب کا نقیض جو کہ موجبہ کلیہ وہ صادق ہوگا۔ ونضمہ الی مقدمۃ مفروضۃ صدق اور اس کو ہم ملائیں گے اس مقدمہ کے ساتھ کہ جس کا صادقہ ہونا ہم نے فرض کیا ہے۔ ولتکن الکبرا اور جو ہمارا کبرا وہ کیا ہوگا وہی کل حامیم وہ کل حامیم ہوگا۔ فیتألف منہما قیاس من الشکل الاول پس فرما دیں کہ شکل اول کی قیاس ہمارے پاس حاصل ہو جائے گی یعنی نتیجے کا نقیض موجبہ کلیہ اور ہمارا اصل کبرا موجبہ کلیہ دونوں کو ملائیں گے تو ہمارے پاس شکل اول حاصل آ جائے گی صغرا بھی موجبہ کلیہ اور کبرا بھی موجبہ کلیہ۔ کلو باہا یہ کیا ہو جائے گا جو ہمارے مطلوب کا نقیض ہے وہ صغرا بن جائے گا اور اصل کبرا کو کبرا کی جگہ پہ ہی رکھ دیں گے ہمارے پاس نتیجہ آ جائے گا کلو بامیم یعنی کلو حیوان ناطق یہ ہمارے پاس نتیجہ حاصل ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا قیاس خلف سے نتیجہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے مصنف پہلے اس کی ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ مثال میں شکل دوم کی ضرب چہارم کو بیان کرتے ہیں کہ جس کا صغرا سالب جزئیہ اور کبرا موجبہ کلیہ پاس اس کا نتیجہ بھی سالب جزئیہ ہوگا۔ مثال ذکر کرنے کے بعد مصنف اس قیاس خلف کو دو طریقوں سے بیان کرتے ہیں ایک ہے اجمالی طریقہ اور دوسرا ہے تفصیلی طریقہ۔ اجمالی طریقہ کو تین مراحل میں بیان کرتے ہیں پہلے مرحلہ میں مفروضہ دوسرے میں مدعا اور تیسرے مرحلے میں برہان کو
کو بیان کیا جاتا ہے۔ البتہ جو تفسیری طریقہ ہے اس میں مصنف 4 مراحل کو بیان کرتے ہیں کہ جن میں سب سے پہلا مرحلہ ہے اس میں نقیض کے صدق کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر ہمارا مطلوب صادق نہ ہو تو اس کا نقیض صادق ہوگا، جب اس کا نقیض صادق ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نقیض کو جب ہم اصل کبریٰ کے ساتھ ملائیں گے ہمارے پاس شکل اول آ جائے گی، پھر ظاہر اس کا نتیجہ بھی صادقہ ہونا چاہیے۔ باقی 3 مراحل کو انشاءاللہ پھر کل کے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔